کیا آپ جانتے ہیں کہ جن کیا ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جن خالص آگ اور گرم ہوا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی سیارے میں 800 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت پایا جاتا ہے تو جن قسم کی آتشی مخلوق وہاں بخوبی اور بفرات زندگی بسر کر سکتی ہے۔ سائنس کی روشنی میں کہنا چاہیں گے تو یوں کہیں کہ جن سلفر گندھک کے کیمیاوی مواد سے وجود میں آئے ہیں۔ سلفر کی طرح فلورین نامی گیسوں کے سالمات بھی خالص آگ سے بنی ہوئی مخلوق کے لیے مناسب مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح زندہ زمینی مخلوقات کی کیمیاوی ترکیب میں ہائیڈرو کاربونز، کلورین، کاربن عناصر بروئے کار آ سکتے ہیں، فلورین کے ایٹم ہائیڈروجن کے ایٹموں سے زیادہ پختہ اور مستحکم ہوتے ہیں۔ آپ کسی سائنسدان اور عالم حیات سے پوچھیں کہ کیوں صاحب، جس طرح میں اور آپ ہائیڈرو کاربونز مرکبات سے بنائے گئے ہیں، اسی طرح کائنات میں کوئی مخلوق فلورو کاربونز مسالے سے بھی وجود میں آ سکتی ہے؟ اور کیا سلفر اور فلورین کے ایٹموں اور سالمات کی ترکیب سے جن جیسی خصوصیتیں رکھنے والی جاندار ہستیاں جنم لے سکتی ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا، نہیں میں نہیں ہوگا۔ میرے والد محترم علامہ سید شفیق حسن ایلیا نقوی الحسینی رحمت اللہ جنات کے معاملے سے خاص شفقت رکھتے تھے اور اس مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات فرمایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت رحمت اللہ کی زبان مبارک سے سنا کہ جنوں کی بے شمار قسمیں ہیں، بعض بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور بعض بالکل بے ضرر، بعض قوی ہیں، بعض کمزور، بعض انسانوں سے میل ملاپ پسند کرتے ہیں اور بعض پسند نہیں کرتے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات کی 10 قسمیں معلوم ہوتی ہیں: ابلیس، شیاطین، مروہ، عفاریت، ایوان، غواساں، طیاروں، توالج، فرنا، عمار۔ خیر یہ تو روایت ہے۔ ایکسو بایولوجی یا مابعد الحیاتیات کی رو سے سائنسی حقیقت یہ ہے کہ سلفر اور فلورین کے مرکبات سے ایسی آتشی مخلوق جو 800 درجہ حرارت پر زندہ رہ سکے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور عنصر سلیکونز کے ایٹم بھی آگ سے بنائی جانے والی مخلوق کے لیے بنیادی مسالے کی حیثیت سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ فلورا کاربونز اور سلیکون سے بنی ہوئی جاندار ہستیاں ایسے لطیف جسم کی مالک ہوں گی جو ضرورت کے وقت ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ ان کا جسمانی نظام ایسا ہوگا کہ یہ غذا کی ضرورت سے بے نیاز ہوں گے اور زمینی پودوں کی طرح براہ راست سورج سے توانائی حاصل کر کے سینکڑوں ہزاروں سال تک زندہ رہ سکیں گے۔ مشتری انتہائی گرم سیارہ ہے۔ مشتری پر ہماری زمین کے نباتات اور حیوانات ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، البتہ سلیکون سے بنے ہوئے جن آسائش کے ساتھ وہاں رہنے سہنے پر قادر ہیں۔ در حقیقت ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم زندگی کے صرف ایک ہی تھیم مضمون کو سمجھ سکتے ہیں۔ کاش ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ کائنات کتنی رنگا رنگ ہے اور اس رنگا رنگ کائنات میں زندگی کے کتنے متنازعات نمونوں، انسان، جسم، فرشتوں کو بروئے کار لانے کی صلاحیتیں اور استعداد پائی جاتی ہیں۔ ہمارا فن حیاتیات زندگی کے صرف ایک فارمولے کے گرد گھومتا ہے، وہی پروٹین اور پانی کا فارمولا۔ لیکن چونکہ پروٹین اور پانی کے صرف ایک فارمولے سے زندگی کے تمام ممکنات اور امکانات کی تشریح ممکن نہیں، اس لیے حیاتیات کی نوخیر سائنس یعنی مابعد الحیاتیات کے ذریعے زندگی کے دوسرے ممکن فارمولوں امونیا، سلفر، فلورین، سلیکونز وغیرہ کو زیر بحث لایا گیا۔ آج کل نوبل پرائز یافتہ عالم حیاتیات جوشو لیڈربرگ، ولیم ایم سنٹن، اسٹیفن ایچ ڈول، ہیئر ڈاکر، زیگا اور ہیئر ڈریسرے عالم کیمیا انہی فارمولوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا موضوع فکر یہ ہے کہ دوسرے سیاروں میں جہاں کی آب و ہوا اور درجہ حرارت ہمارے سیاروں سے بالکل مختلف ہے، کس قسم کے جاندار پائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔